وہاں پر تنقید بھی تو ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف کا داماد مریم نواز کا بہنوئی اور اسحاق ڈار کا بیٹا وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشیر بنا دیا گیا. تو اس تنقید کو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ فاروق بھائی، میں نے جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ آپ کے بھی علم میں آیا کہ میں بیک گراؤنڈ میں کافی دیر سے کئی کام کر رہا تھا جس کا الحمدللہ کافی اس کے لوگوں کو پتہ ہے نتائج بھی اس کے نکلے. جی، تو ابھی بھی میں الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میری کیا اہلیت ہے یا میں کیا آگے تو اس کے اندر تاثیر ڈالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. تو آئی تھنک یہ ٹائم بتائے گا کہ یہ فیصلہ کیسا تھا. اور میں اپنی طرف سے آئی ایم گیونگ اٹ مائی بیسٹ. آئی تھنک کہ ہم نے بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے بھی ہم نے ابھی 3 ضلع وطنیاں تو میں نے آپ کو گنوا دی ہیں. تو ہم نے اس پروسیس میں یہ نہیں ہے کہ اس کوئی قربانی نہیں دی یا ہم نے کبھی کنٹریبیوٹ نہیں کیا ٹورڈز دا سسٹم. تو ہماری میری اب ماشاء اللہ 44 ایئرز میری ایج ہے جی. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک کافی لمبی ایکسٹینسو ایک ایکسرسائز کر کے اس پوائنٹ پہ ایسا نہیں ہے کہ خاندان کا کوئی بھی فرد ہو تو اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ چلو بھائی اب اس کو بنا دیتے ہیں. نہیں ایسا نہیں. مطلب ایک عام تصور یہ ہے کہ بھائی اگر آپ شریف فیملی کے کوئی فرد ہیں تو بھائی ٹھیک ہے اب آپ. نہیں ایسا نہیں ہے جی. اب میڈم مریم نواز شریف کی اگزامپل لے لیں. نہیں، انہوں نے جیل بھی دیکھی، انہوں نے اور دیکھتے تھے اپوزیشن. اب دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پروو کیا ہے. حالانکہ وہ فرسٹ ٹائم کسی بڑی ذمہ داری پہ اس طرح آئی ہیں. فرسٹ ٹائم ایسی ذمہ داری، لیکن کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ ذمہ داری کو. ابھی پنجاب جو ہے وہ ڈیلیوری کی، وہ ٹرانسپیرنسی کی، وہ کریڈیبلٹی کی مثال بن چکا ہے پوری دنیا میں. ابھی ہم آذربائیجان میں تھے تو جس طرح مطلب ایک ہیڈز آف اسٹیٹ کو وہ لوگ پروٹوکال دیتے ہیں، میڈم جو ہیں وہ پورے مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سب سے زیادہ اگر کوئی اسپاٹ لائٹ میں کوئی بھی ادھر صدور بھی آئے ہوئے تھے، ادھر وزیر اعظم چند تھے، نائب وزرائے اعظم تھے، ادھر ایک ایون کنگ بھی تھا. لیکن آپ وہ گروپ فوٹو دیکھیں بالکل صدر صاحب نے میڈم کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے. تو دیٹ گوز ٹو شو کہ کتنی ریکگنیشن ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. تو اسحاق ڈار صاحب نے وزیر خارجہ کے طور پہ اپنے آپ کو کیسے منوایا، اسلام آباد ٹاکس کی سب کچھ کیا ہوا، یہ جو اس کے پیچھے کہانی ہے وہ ان کے زبانی جانتے ہیں. ویلکم بیک. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھی ان کا بہت ہی کوئی معمولی کاروبار تھا. کسی نے یہ بھی کہا کہ سائیکلوں کی دکان تھی. ایک کہاں سے شروع ہوئے، لاہور کے چیمبر کے صدر بھی رہے، پھر وزیر خزانہ اور بڑی بڑی ذمہ داریاں، پھر نائب وزیر اعظم پاکستان ہے تو وزیر خارجہ بھی ہیں. اور ان کی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وزیر خارجہ ہوتے ہوئے ان کی اب اس وقت پاکستان سفارتی لحاظ سے تو بہت بلندیوں کو چھو رہا ہے. آغاز کہاں سے ہوا تھا، کیا یہ باتیں درست ہیں؟ فاروق بھائی، جس زمانے میں ان کے والد صاحب کی وہ سائیکلوں کی ڈیلرشپ ہوتی تھی نا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے کی وہ سائیکلیں جو ہیں وہ آج کی مرسیڈیز ہوا کرتی تھیں. جس طرح آج دیوان والے ہیں یا ان کی ایک گاڑیوں کی ڈیلرشپ ہے، تو یہ اس طرح تھا. وہ دور بھی تو دیکھیں نا وہ کون سا تھا. اور ڈار صاحب کا سیاست میں آنے سے پہلے لیٹ 80s میں بھی مجھے یاد ہے جب مرسیڈیز گاڑی جو ہے بڑی نایاب ہوا کرتی تھی پاکستان میں. بالکل. ڈار صاحب کے پاس تب مرسیڈیز تھی. اچھا، وہ تو چند افراد کے پاس ہوگی پھر لاہور میں. چند افراد، بالکل چند افراد کے پاس